وزیر اعظم سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے گلگت پہنچ گئے۔ ترجمان ڈیبی حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا ہے کہ گلگت پہنچنے پر وزیر اعلیٰ گلبرگ خان اور گورنر ڈیبی سید مہدی شاہ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور دیگر بھی گلگت بلتستان پہنچے ہیں۔ فیض اللہ فراق نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ متعلقہ ادارے وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب سے تباہی پر بریفنگ دیں گے۔ ترجمان ڈیبی حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی چیکس تقسیم کریں گے۔ یاد رہے کہ حالیہ مونسون بارشوں نے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں شدید تباہی مچائی ہے اور بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ضلع دیامیر، گلگت اور گزر میں ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ 21 جولائی کو شاہراہ بابوسر پر ریلا کئی سیاحوں کو بہا لے گیا تھا۔ اب تک 10 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ عالمی سطح پر شاندار خراج تحسین برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی پاک امریکی تعلقات کی کوششوں کو سراہا گیا۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو مدعا معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف عائد کیا۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کے مطابق امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ امریکہ پاکستان کو بختربند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کے تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوبارہ حج اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم۔ حج واجبات کی وصولی کا آغاز آج سے ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق خواہش مند افراد نامزد بینکوں اور آن لائن پورٹل کے ذریعے حج درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر رجسٹر افراد سے پہلی قسط 8 سے 9 اگست وصول کی جائے گی۔ نشستیں دستیاب ہونے پر 11 سے 16 اگست نئے عازمین حج بھی اپلائی کر سکیں گے، جبکہ نشستیں مکمل ہوتے ہی حج واجبات کی وصولی روک دی جائے گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق حج پیکیج 2026 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ دوسری جانب دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج اور جلسہ منسوخ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں میلے ٹھیلے جیسے احتجاج کے سوا کسی جگہ شور شرابے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اگست کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کے احتجاج میں امیدیں ختم ہونے کے بعد 14 اگست تک توسیع کی بات کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی تحریک کا اصل مقصد بانی تحریک کی رہائی ہے۔ اس کا نام نہاد بحالی جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی سے قائد حزب اختلاف سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین پارلیمانی پارٹی کے سربراہ اور کئی سرکردہ ارکان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے قریب پھٹکنے کی جرات نہیں کر پائیں گے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ہنگامے، احتجاج اور مزاحمت کے بلند بانگ نعروں کے درمیان قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا، تو اس امر کا امکان ہے کہ پہلے دن کی کارروائی میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ یہ قومی اسمبلی کا 18واں اجلاس ہے، جس کے افتتاحی دن کے لیے قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل سید طاہر حسین نے 32 نکات پر مشتمل تفصیلی ایجنڈا جاری کر دیا۔ آج سے 7 اگست کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کا امکان۔ کراچی، آج سے 7 اگست کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اتوار کی رات اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی میں بھی رات کہیں ہلکی بارش تو کہیں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 7 اگست کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ 6 اگست کو بلوچستان میں تیز بارشیں متوقع ہیں۔
اس کے علاوہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ دوسری جانب راول ڈیم کے اسپیل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، تونسا، گڈو اور سکھر براج پر بدستور نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ صاحبزادہ فرحان کے 74 رنز پاکستان نے تیسرے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لاڈر ہل میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں قومی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ 190 رنز کی ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز ٹیم 6 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنا سکی۔ تیسرے اور آخری ٹی20 کے لیے پاکستان ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی گئی۔ قومی ٹیم میں شاہین افریدی کی جگہ حارث رؤف اور فخر زمان کی جگہ خوشدل شاہ کو پلئنگ 11 میں شامل کیا گیا۔ پاکستان نے سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔